السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل کیس 9 جب کامران ہر طرف سے گھبرا جاتا ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ آخری امید کے طور پر روہت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ روہت کو ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب صرف دو راستے باقی ہیں، یا تو روہت عدالت میں کھڑے ہو کر کامران کے حق میں گواہی دے دے یا پھر شہر کے پاس جا کر کسی بھی طریقے سے اس کے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے۔ کامران کے لہجے میں بے بسی بھی تھی اور خود غرضی بھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر شہر اپنی گواہی پر قائم رہی تو اس کا کیس نہ صرف کمزور پڑ جائے گا بلکہ اس کی پوری زندگی پر بے عزتی کا داغ لگ جائے گا۔ اسی دباؤ اور ذہنی انتشار میں روہت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود شہر سے بات کرے گا اور اگر ضرورت پڑی تو اسے خرید لے گا، کیونکہ اس کے اپنے مفاد بھی کامران سے جڑے ہوئے تھے۔ اپنے کاروبار، اپنی عزت اور اپنی بیوی کے سامنے سر اٹھا کر جینے کے لیے وہ سمجھتا تھا کہ یہی آخری کوشش ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ اسی خیال کے ساتھ وہ جیب میں ایک خالی چیک بھی رکھ لیتا ہے، ایسا چیک جس پر شہر جتنے چاہے جتنی اپنی مرضی سے پیسے لکھنا چاہے وہ لکھ سکتی تھی۔ وہ پوری بے بسی اور مجبوری کے ساتھ شہر کے گھر جا پہنچتا ہے۔ شہر دروازہ کھولتی ہے تو روہت کی آنکھوں میں ایک عجیب گھبراہٹ دکھتی ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ روہت اس کے سامنے بیٹھتا ہے اور رسمی گفتگو کے بغیر ہی سیدھی بات پر آ جاتا ہے۔ وہ چیک آگے بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہتا ہے، تم چاہو تو اس پر جتنی رقم لکھ سکتی ہو، بس اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ۔ وہ اسے باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ سب اپنے دوست کے لیے نہیں بلکہ سب کے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ یہ تک کہہ دیتا ہے کہ کامران ضرورت پڑنے پر اس سے معافی بھی مانگ لے گا، بس شہر اپنا بیان بدل لے۔ شہر ساری بات خاموشی سے سنتی رہتی ہے، پھر آہستہ سے چیک ہاتھ میں لیتی ہے اور اسے اوپر نیچے دیکھتی ہے اور ایسی مسکراہٹ کے ساتھ روہت کی طرف دیکھتی ہے جس میں طنز بھی تھا اور غصہ بھی۔ پھر وہ مضبوط لہجے میں کہتی ہے، روہت، اپنے دوست کو بچانے کے لیے تم نے واقعی آخری کوشش کر لی ہے، لیکن میں صاف بتا دوں یہ کوشش بھی تمہاری طرح بے جان اور ناکام ہے۔ میں نہ اس کیس سے پیچھے ہٹوں گی اور نہ ہی میں وہ عورت ہوں جو ظلم کے بدلے رقم لے کر چپ ہو جاؤں گی۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہر چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن سچ، حق اور عورت کی عزت ایسی چیز ہے جن کے سامنے تمہاری ان چیکوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر شہر وہ چیک روہت کے سامنے ہی پھاڑ دیتی ہے۔ چیک کے ٹکڑے ٹکڑے فرش پر گرتے ہیں تو روہت کے چہرے سے امید کی آخری لکیریں بھی مٹ جاتی ہیں۔ اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں میں ایک عجیب بوجھ آ جاتا ہے، جیسے نہ صرف کامران کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی تباہی لکھی جا چکی ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھتا ہے، دروازے کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ اس کے اندرونی شکست کو گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ جب روہت گھر لوٹ جاتا ہے تو شہر کے ذہن میں اس ساری ملاقات کا بوجھ بیٹھ جاتا ہے، مگر اس کہانی کا دوسرا رخ تب سامنے آتا ہے جب شہر یہ سارا واقعہ منیشا کے سامنے بیان کرتی ہے۔ شہر منیشا کو بتاتی ہے، تمہارا شوہر آج میرے پاس آیا تھا یہ کہنے کہ میں اپنے بیان سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس نے پیچھے ایک خالی چیک رکھ دیا جس پر میں چاہوں تو جتنی رقم لکھ لوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کامران معافی بھی مانگ لے گا، بس میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ منیشا بات سنتی جاتی ہے اور اس کا چہرہ بدلتا جاتا ہے۔ شہر آگے کہتی ہے، میں نے تمہارے شوہر کو وہی جواب دے دیا، چیک اس کے سامنے پھاڑ دیا۔ میرا مقصد انصاف ہے، سودا نہیں۔ یہ سن کر منیشا کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جس سچ اور جھوٹ کی کشمکش میں وہ مہینوں میں پھنسی ہوئی تھی، آج اس سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ دیر تک خاموش رہتی ہے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے، میں آج تک سمجھتی رہی کہ شاید کامران کیس میں کچھ نہ کچھ سچ ہوگا، شاید شہر بھی جذباتی ہو رہی ہو، اسی لیے میں نے ہر مشکل میں روہت کا ساتھ دیا، کیونکہ میں اسے بااصول اور دیانتدار انسان سمجھتی تھی۔ لیکن آج جو کچھ تم نے بتا دیا ہے اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ نہ صرف کامران ایک جھوٹا اور خود غرض انسان ہے بلکہ اس نے شاید تمہارے ساتھ وہ ظلم بھی
کیا ہے جس کا تم نے ذکر بھی نہ کیا ہو۔ ناظرین، آنے والی قسط میں ایک اور زبردست انٹرسٹ کہانی ہوگی۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔